آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. اس دفعہ کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، سارک فیلور. کیا سارک جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، ہونے جا رہا ہے، یا یہ فیلور نہیں ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے؟ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے. میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک اور سبسکرائب کیجیے. کہتا ہے کہ سارک از فیسنگ این ایگزسٹنشل کرائسس. How do functionalists explain the failure of SARC as a regional organization? International Relations Paper CSS پیپر 2019. دیکھیے اس کے اندر جو ہے بیسیکلی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے ہم سلیبس کو دیکھ لیں کہ سلیبس میں سی ایس ایس کے کہاں پہ موجود ہے. تو یہ نمبر 4 کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنائزیشن میں سارک موجود ہے. اس کو پڑھ کے آئیے آپ. تو وہ کہہ رہا ہے، چلیں جی دیکھتے ہیں کہ سارک فیلور کیسے ہے. دیکھیں یہاں پہ اس نے بولا ہے کہ سارک جو ہے وہ اگر فیلور ہے تو وہ کیسے ہے، وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے بس. تو بات یہ ہے کہ سارک فیلور ایسے ہے کہ سارک ہیز فیلڈ ان اچیونگ اٹس آبجیکٹو بیکاز انڈیا پاکستان رائولری. بس اس کا یہ جواب ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو دشمنی ہے، جو کہ اس کا مین کاز جو ہے وہ کشمیر ہے. اور کشمیر کا جو قصہ ہے، جس کا میں مختصر آپ کو انٹروڈکشن دے دوں، کہ جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوتا ہے تو پارٹیشن پلان کے اندر یہ تھا کہ کچھ ریاستیں جو ہیں ان کو کچھ نہیں بلکہ ریاستیں جو تھیں انڈیپینڈنٹ، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جس سائڈ کو، پاکستان کے ڈومینین کو یا انڈین ڈومینین کو چننا چاہیں وہ چن سکتے ہیں. تو کشمیر نے چند خاص حالات کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا، اور یوں جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مالک بن گیا یا اس کا حصہ بن گیا. اور وہ اسی کا ہی کلیم کرتا ہے کہ وہ ان کا اٹوٹ انگ ہے اس بنیاد پہ کہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا ہے. پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر حیدرآباد دکن کا بھی فیصلہ کیا جائے، جونا گڑھ کا بھی فیصلہ کیا جائے. تو اگر انصاف کا تقاضا ہے تو پھر آپ ان کو بھی کریں. انہوں نے انڈیا کو نہیں ایکسیشن کیا تھا، انہوں نے پاکستان کو ایکسیشن کیا تھا. آپ نے ان کو کیوں کھا لیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پارٹیشن پلان کا فارمولا تھا وہ کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹو تھا، اور اس کے اندر جو ہے حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، اور جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز نہیں تھیں. اور اس کے اندر جو وہاں کے رولرز تھے، نام نہاد رولرز تھے، انہوں نے جس طرح کا فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. وہ عوام کی جذبات کی عکاسی نہیں کرتا تھا، گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں پورا کرتا تھا. جونا گڑھ کے اگر نواب نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کر دیا تو جونا گڑھ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہندو میجورٹی ٹیریٹری تھی، اور انڈیا نے اس کو اپنے ساتھ مرج کر لیا. تو اگر اسی طریقے سے کشمیریوں کا جو ناطہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ریلیجیسلی، جغرافیکلی، تو کشمیر جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے. پاکستان کا کلیم، اور اسی پہ ایک جنگ ہوئی جس کے بعد جو ہے ایل او سی بن گئی. ایل او سی کے بعد سے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول، اور جو ہے ایک طرف پاکستان کے پاس تھوڑا کشمیر اور باقی جو ہے انڈیا کے پاس ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ. اور یہ 8 ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن جسے ہم ساگ کہتے ہیں، یہ 8 ممبرز ہیں. اس کے اندر نام لے دیتا ہوں: افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیپ، نیپال، پاکستان اینڈ سری لنکا. یہ الفابیٹیکلی لکھے ہوئے. کہتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ 8 دسمبر 1985 کو جو ہے وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ اس کو فاؤنڈ کیا. اور فاؤنڈر کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ضیاء الرحمان صاحب جو ہیں یہ فاؤنڈر تھے. ہو از دا فاؤنڈر آف سارک. تو ضیاء الرحمان صاحب تھے. بنگلہ دیش کے اندر اس کو فاؤنڈ کیا گیا، یاد رکھیے گا. لیکن اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کھٹمنڈو نیپال کے اندر ہے. اور سیکریٹری جنرل اس وقت ان کے ایسالا ویرا کون ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کا نقشہ ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں: افغانستان، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیو. یہ 8 ممالک ہیں. ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، ریجنل کوآپریشن ہے. اس کے پرنسپل کیا ہیں؟ پرنسپل اس کے جو ہیں وہ رسپیکٹ ہے، ایکویلٹی، انٹیگریٹی ہے، ڈیپینڈنس ہے، نان انٹرفیرنس ہے. یہ اس کے پرنسپل ہیں سارک کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے، مین ایم کیا ہے؟ تو مین ایم یہ ہے کہ وہ پیپل آف ساؤتھ ایشیا کو جو ہے وہ ان کی حالت کو امپروو کیا جائے ایکویلٹی کی بنیاد پہ، ان کی اکنامیز کو ایکسلریٹ کیا جائے، اکنامک گروتھ ہو ان کے یہاں، سوشل پروگریس ہو، کلچرل ڈیولپمنٹ ہو. تو یہ جو ہے ان کے ایم ہے.
اور ایک بہت افیکٹو یہ کوآپریشن ہو سکتی ہے، لیکن انڈیا پاکستان کی رائیولری کی وجہ سے تھوڑا سا اس کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ رائیولری کب سے جو ہے وہ زیادہ کٹھن ہوتی چلی گئی۔ 18واں سمٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے 2014 میں ہو گیا کھٹمنڈو نیپال کے اندر۔ اگلا 2016 کے اندر جو ہے وہ جو 19واں سمٹ تھا وہ ہونا تھا سارک کا، لیکن یہ اسی دوران میں اڑی سیکٹر پہ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، انڈیا بلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے کروایا، پاکستان اس کو رد کرتا ہے، اور اسی دوران میں جو ہے وہ تاریخیں آ جاتی ہیں 15 اور 16-17 نومبر کی، جو کہ 2016 کا سال تھا اور سارک سمٹ ہونا تھا۔ انڈیا نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کے بعد اس نے ڈپلومیٹیکلی اپنے ساتھ دوسرے ممالک کو ملا لیا، جس میں بنگلہ دیش نے بھی پھر انکار کیا پاکستان آنے سے، افغانستان نے بھی کیا، بھوٹان نے بھی کیا، اور سری لنکا نے بھی کیا، اور مالدیپ نے بھی کیا۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور یوں پاکستان میں یہ سمٹ نہیں ہو سکا، اور یہاں سے جو ہے معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آیا، اور سارک جو ہے وہ بالکل سمجھیں کہ اپنی ایفیکیسی کھوتی نظر آئی۔ تو یہ فورم جو ہے وہ 2016 میں، یعنی کہ 2014 کے بعد 2016 میں ہونا تھا، نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 20واں سمٹ ظاہر سی بات ہے اب یہ ہونا تو 19واں سمٹ تو کینسل ہو گیا، تو 19واں مزید نہیں ہوگا بلکہ اصولاً جو ہے وہ 20واں سمٹ ہوگا، 2 سال کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو 2 سال بعد جو ہے یہ 2020 میں پھر پاکستان میں پلان تھا، لیکن اب کی دفعہ جو ہے ویسے تو حالات ویسے ہی بدتر ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو کہ مین ظاہر سی بات ہے بڑے 2 ہی ممالک ہیں اس کے اندر، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ باقی سارے ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ 2020 میں بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آج 7 جولائی 2020 کو یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور ابھی تک کوئی آسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے اندر کرونا وائرس کی بھی پینڈیمک جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے۔ یوں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارک جو ہے وہ اپنی ایفیکیسی کھوتا نظر آ رہا ہے، فیلور ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن ہوپ فار دا بیٹرمنٹ فار دس ریجنل آرگنائزیشن۔ بہرحال ایک اور چیز یہ کہ اسی دوران میں ابھی مارچ کے مہینے میں انڈین پرائم منسٹر کے سجیشن پہ، نریندر مودی صاحب کے سجیشن کے اوپر جو ہے وہ کووڈ-19 کانفرنس جو ہے وہ سارک کے حوالے سے ہوئی۔ یہ ویڈیو کانفرنس تھی، اس کے اندر تمام ہیڈ آف دی اسٹیٹس نے شرکت کری، لیکن پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر جو ہیں ظفر مرزا صاحب، انہوں نے جو ہے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو۔ ان کی طرف سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر پھر دوبارہ کشمیر کا ذکر کیا۔ مرزا آلسو مینشنڈ دا لاک ڈاؤن ان کشمیر to be lifted completely to ease the difficulties facing by Kashmiris in COVID-19۔ مینز یہ کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ پھر سے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھیں دنیا نے تو کووڈ-19 کو جو ہے وہ مارچ کے بعد سے ایکسپیرینس صحیح سے کرنا شروع کیا ہے، لیکن کشمیری پیچھے سے کئی مہینوں سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا کو احساس کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے اور کتنا مشکل ہے لاک ڈاؤن کے اندر رہنا۔ تو انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ وہ ان کو ایز ملے، تاکہ وہ ایک تو ویسی لاک ڈاؤن، اوپر سے جو ہے وہ کووڈ-19، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا آن دا پلیٹ فارم آف سارک۔ تو یہ اس وقت تک کی اپڈیٹ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ لیس افیکٹو ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن ہوپ فار دا بیٹر فیوچر آف سارک۔